عنوان ابن داود جو ہے اس کے اوپر ہم نے مفصل کام کیا ہے. یہ عنوان ابن داود جو ہے یہ بہت اس روایت کے بہت ساری سندوں میں عنوان ابن داود اصلا ہے ہی نہیں. یہ تاریخ مدینہ دمشق دیکھیں وہ روایت لے کے ہیں لیکن اس میں تو کوئی عنوان نہیں ہے. دوسری روایت میں وہ لے کے آئے ہیں وہاں بھی عنوان موجود نہیں ہے. پھر ایک اور روایت میں وہ موجود ہے عنوان لیکن عنوان جو ہے وہ لیث ابن سعد کے بعد کا راوی ہے اس کے بعد آیا ہے سند میں نہ کہ اس سے پہلے. ہم پہلے تمہیں کہہ چکے ہیں کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ جب روایت لیث تک پہنچ جائے تو اس کے بعد کے راویوں کی جو ہے وہ اس کو تحقیق میں ہی نہ لائیں اس کو نگاہ نہ کریں اس کے اوپر. پس جب بھی کوئی کہیں کہ عنوان وہ ضعیف ہیں یا وہ اہل سنت کے علم رجال کا پتہ نہیں ہے اسے یا یہ کہ وہ آپ کو چونکہ علم رجال کا پتہ نہیں ہے تو وہ اس سے استفادہ کر دیں. ورنہ بہت سارے اسناد موجود ہیں کہ جس میں عنوان موجود ہی نہیں ہے. جناب ذہبی نے خود تصریح کی ہے. انہوں نے یہ دیکھا تاریخ الاسلام میں ذہبی نے تصریح کی وأطول من هذا عبد الله بن وهب قرشي عن الليث بن سعد عن صالح بن كيسان. اصلا اس میں دیکھیں عنوان ہے ہی نہیں. خود ذہبی کہتے ہیں کہ لیث اگر ذہبی ایک روایت لے کے آتے ہیں وہاں پہ عنوان موجود ہے تو دوسری روایت میں موجود نہیں ہے. ایک اور عنوان ابن داود کے بارے میں کیا کہا ہے کہ منکر الحدیث ہے. یہ آپ سے پوچھے نا کہ منکر الحدیث سے کیا مطلب ہے. یہ سیوطی کے علم رجال کے الفیہ ہے. یرقا عن الانکار بالتعدد ایک سند شد ایک سند اگر دو سند ہو جائیں تو اس کو منکر نہیں کیا کہا جا سکتا. کیوں یہ لوگوں کو نہیں بتاتے کہ یہ روایت جو ہے یہ 8 سندوں سے موجود ہے یہاں پہ منکر کہہ ہی نہیں سکتے. اگر ایک شخص کہے تمہیں کہ 9 کی عدد وہ 2 سے چھوٹا عدد ہے تو تم ہنسو گے. کہیں کہ 8 جو ہے 8 کا عدد 2 سے چھوٹا ہے لیکن اگر وہ کہیں 8 کے مثلا اگر آپ آ کر 8 کی جگہ پہ آپ اس متعدد روایت کے جو جناب ابو بکر نے اعتراف کیا ہے وہ رکھیں اور 2 کی جگہ پہ ہم منکر الحدیث رکھیں. اب اصطلاح کو آپ انہوں نے چینج کیا تو آپ چونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو منکر الحدیث ہے. تو بھائی منکر کیا منکر کا مطلب کیا ہے. کہیں کہ اگر کوئی آپ کو کہیں کہ یہ روایت منکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 کا عدد جو ہے وہ 2 سے کم ہے 2 سے چھوٹا ہے. یہ خود اپنے آپ کو مذاق اڑا رہے ہیں. ہمارا اشکال اہل سنت پہ یہ ہے کہ کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو. حالانکہ تمہارے اپنے اصولوں کے ہاں جب متعدد ہو جائیں تو پھر منکر نہیں ہے. کیوں کیا یہ بری بات نہیں ہے کہ لوگوں کو حقائق سے دور رکھتے ہو کہ جب یہ متعدد ہو جائیں تو پھر منکر نہیں ہے. یہ تصریح ذہبی موجود ہے احمد بن حنبل کی موجود ہے یہ شوکانی کی فلاں فلاں سب کی موجود ہے. اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ ہم آ کے تمہیں علم رجال سکھائیں. یہ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ یہ آپ آ کے آپ کہتے ہیں کہ اسی علم ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم اسی علم سے اصطلاحات کا استفادہ کر کے اصل مطالب کو چھپاتے ہیں. جب بھی تمہیں کوئی کہے کہ عنوان منکر ہے اور وہ رجال وہ درایت اسے آتی ہوں تو وہ شخص فاسق ہے.
هیچ تعارف نداره. وہ علم رجال اور درایت چون جاننے کے یرقا باوجود عن بھی کہیں کہ عنوان منکر ہے تو وہ فاسق ہے، تعددی. چونکہ یہاں اگر پہ تعدد روایات پیدا کرد، یک شد متعدد دو، ہو جائیں، اگر ایک یرقا عن الانکار، روایت یہ کے منکر نیست. بجائے دو ہو جائیں تو وہ پھر منکر نہیں بنتی، ربما یصیر کالذی بدی. اصلا گاهی بلکہ اوقات از منکر که خارج وہ میشود جب منکر سے حسن خارج میشه، رہتے ہیں هیچ یصیر کالذی بدی مثل صحیح میشود. بلکہ وہ صحیح روایت بن جاتی ہے، صحیح کی طرح بن جاتی ہے. بستگی داره به تعداد سند. بس سند کی دو تا تعداد باشه، کے اوپر ڈپینڈ ہے. احتمالاً حسن 3 تا شد 100% بس میشه صحیح. جب دو ہوں تو پھر حسن ہے، میشه 3 ہو مشهور. جائیں تو پھر 100% المشهور 100% صحیح ہے. صحیح. پھر کہتے ہیں مشهور اصلا مشہور جو ہے لا مشہور یحتاج الی کا البحث صحیح ہے اسناده. اور آقا مشہور ہو ستا جاتی ہے، مشهور مشہور نیست. صحیح کی طرح ہوتا ہے، اور خود بعضی کہتے از ہیں کہ اس میں علمای سند احناف کی گفتن بحث 4 ہے ہی تا نہیں، میشه مشهور. بلکہ بعض اہل 8 سنت تا کہتے ہیں سند کہ داره. 4 سندیں ہوں تو مشہور ہیں، حالانکہ دفعہ اب مشہور دیکھیں یہاں تو 8 سندیں موجود ہیں. چرا اینطور میکنن؟ کیوں ایسے کرتے ہو تم لوگ؟ خیلی ممنون استاد، نہایت ہی بہترین اور میرے خیال میں مدلل جواب ہے. اس کے بعد کسی قسم کی کوئی شک و تردید کی گنجائش باقی نہیں رہتی. جو ہمارے برادر نے سوال کیا تھا اس کا نہایت ہی مفصل جواب استاد نے جو ہے وہ دے دیا ہے.